ڈسٹرکٹ میڈیا مانسرا سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر افضل گلزار. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ظفر ارباب عباسی صاحب. جی ظفر ارباب عباسی صاحب, کلاس 4 بھرتیوں کا سلسلہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے, اس کو کس طرح کن شرائط پر بھرتی کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کسی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2.5 سال کے بعد یہ اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. ضلع مانسرا میں جتنے بھی پرائمری, مڈل, ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں ان کی جو خالی پوسٹ ہیں ان کے لیے ہم نے درخواستیں مانگی ہیں. 2 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اب ہماری 200 پوسٹیں ہیں. اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ ولیج کاؤنسل کے بنیاد پہ ہم اپائنٹمنٹس کریں گے. 200 پوسٹیں ہیں تو 200 میں سے 25% جو کوٹا ہے وہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے بچوں کا ہے. 2% جو ہے وہ ہمارے معذور افراد ہیں ان کا کوٹا ہے. پھر 3% مائنارٹی کا. تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کوٹاز ہیں وہ نکال کے جتنی خالصتاً باقی اوپن میرٹ کے اگینسٹ سیٹیں ہماری بچ جائیں گی ان پہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ بھرتی کریں گے. اور کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ بھرتی کریں. ضلع مانسرا صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا ضلع ہے. معیار تعلیم کی فراہمی کو آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بعض سکولوں میں نہ تو کتابیں ہیں اور نہ اسٹاف ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسکولز کی تعداد کے حساب سے صوبے کا بڑا ضلع ہے. مطلب یہ فگرز ہیں, یہ مختلف ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, IMU ہے, رپورٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ ہائر سیکنڈری اسکول میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کو کسی ایسے اسکول میں جہاں پر کسی کو بر وقت کتاب نہ ملے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم ٹیچرز میں اب جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس میں ان کو ہم ایسے 3 ہوتے ہیں. ایک ہمارا SST جنرل ہے جس کو پہلے SET کہتے تھے, پھر SST بایو کیمسٹری اور SST میتھ فزکس ہے. ہماری جتنی خالی پوسٹیں ہیں ان کی ہم نے ابھی جو NTS کے تھرو اپائنٹمنٹس کر دیتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اخبار میں اشتہار, اور اشتہار سے لے کر اپائنٹمنٹ تک کافی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کتنے مخلص ہیں اور سکولوں میں فرنیچر کی کمی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں عوام کے اعتماد کی بڑی ضرورت ہے. عوام ہم پہ اعتماد کریں گے تب ہمارے ادارے کامیاب ہوں گے. اس کے لیے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں. فرنیچر کی بہت بڑی سپلائی ہم نے پچھلے سال بھی دی, آپ بھی دے رہے ہیں. کنڈیشنل گرانٹ کے مد میں بہت بڑی رقم ہے جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, مثلا گروپ لیٹرین ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کی سپلائی ہے یا باؤنڈری وال ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنل کلاس رومز میں بھی ہم خطیر رقم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی 2 مرلے یا اس سے زیادہ پرائمری اسکول کے ساتھ جگہ ہے خالی ہے تو وہاں پلے ایریا بھی. اور پھر جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول ہیں ان کو اسٹینڈرڈائزیشن اسکیم کے تحت ہم بڑے اپ گریڈ کر رہے ہیں. IT لیبز ہیں, IT ٹیچرز کی ابھی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہیں. انرولمنٹ کیمپین بڑی تیزی سے اور بڑی افیکٹولی جاری ہے. تو یہ تمام ہماری کوششیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اساتذہ کی بڑی پروموشنز ہیں, پیکیجز دیے گئے ہیں, سارا کچھ ہے, بہترین بلڈنگز ہیں. تو اب انرولمنٹ میں اضافہ ہوا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ان اقدامات کی وجہ سے والدین کا اعتماد بڑھے گا اور ہمارے گورنمنٹ اسکول میں زیادہ سے زیادہ بچے آئیں گے. اور میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب ان اقدامات کی روشنی میں ہمارے ضلع میں ہر انڈیکیٹر جو ہے تعلیم کے ہر شعبے ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اس طرح آپ اس بہتری کو مزید بہتری کی گنجائش کس طرح کر رہے ہیں؟ اساتذہ اور والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, اساتذہ کو یہ میسج ہے کہ آپ نے ہمیشہ فرائض کی ادائیگی میں بڑی محنت اور خلوص سے کام کیا. اب حکومت نے بہت مشکلات کے باوجود ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے. اچھی ملازمت ہے, اچھے پیکیجز ہیں, پروموشنز ہیں, بڑی ٹرانسپیرنٹ ہماری اپائنٹمنٹس ہیں, سیاسی مداخلت بہت کم ہو گئی ہے. تو اب میرے خیال میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے. اب ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. ہمیں اب یہ دینے کا وقت ہے. ہمیں قوم کے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے. جتنے وسائل ہمیں ملیں اب ان پہ آگے ہم نے کام کرنا ہے. اور الٹیمیٹ جو ہمارا مقصد ہے وہ ایک بچے کو بہترین تعلیم دینا ہے. اور وہ اگر بچہ اس کو ہم اچھی تعلیم سے آراستہ کر گئے تو وہی ہمارا مستقبل ہے, وہی روشن پاکستان ہے اور وہی کامیاب ملک ہے. تو اساتذہ کرام کو بہت محنت کرنی پڑے گی. کوئی ان کو کسی قسم کی فرائض میں کوتاہی یا غفلت
کا سوچنا بھی چاہیے. والدین سے ہمارا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچے ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں 6 گھنٹے ہمارے پاس اگر ہیں تو 18 گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں. زیادہ وقت نہیں تو کم از کم پوچھ لیا کریں کہ اسکول کی کیا حالت ہے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج ڈی او ایجوکیشن ظفر ارباب عباسی صاحب. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت مہربانی. آئندہ آپ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.